پوچھا آج کھانے کو کچھ ہے؟ جواب ملا پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی روزے سے ہوں. چوتھے دن بھی جواب یہی، پانچویں دن بھی جواب یہی، چھٹے دن بھی جواب یہی. حضرت عائشہ کہتی ہے 7 وقت میں میرے گھر سے دوبارہ گاڑی آ گئی اور مجھ سے پوچھا آج گھر میں کچھ ہے؟ میں نے وہی جواب دیا جو پہلے جواب دیا تھا. ایسے ایک نہیں کئی باریاں بھی آ جایا کرتی تھی اور میں یہی کہتی تھی پانی کے سوا گھر میں کچھ نہیں. یا تو سنت کے نام کو دیکھو صاحب، شب رات کا حلوہ سنت، بریانی کی ڈیگ سنت، محرم کا کشوا سنت. یہاں گھر میں کھانے کو نہیں، یہاں سنتوں کا سنت. تو وہ کہانی ہوگا، وہ کیرتن کی ہوگا. کیرتن کے معنی احسان کرنے والا ہوگا اور احسان کر کے جتانے والا نہیں ہوگا. اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں کہ عبداللہ ابن ابی نے اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ہم مدینہ میں پہنچنے کے بعد سب سے بڑا عظیم، سب سے بڑے دلیل کو نکال دے گا. قرآن نے اس گالی کو ریکارڈ کر لیا، ریکارڈ کر لیا. اپنے آپ کو آز کہا اور محمد رسول اللہ کو ازل کہا. اس میں تفصیل ازل سب سے بڑے دلیل کو محمد کو نکال دیں گے. یہ گالی ریکارڈ کر لی. لیکن جب وہ عبداللہ ابن ابی ملا، اس کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، اے اللہ کے نبی آپ میرے باپ کے لیے یہ اپنا کرتا اتار کے دے دیجیے، اپنی قمیض دے دیجیے. اگر آپ کی قمیض میں اپنے باپ کو اڑا دوں اور آپ کی قمیض سے میرے باپ کے آپ میں کچھ کمی آ جائے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ کے نبی اپنی قمیض اپنا کرتا اتار کے دے دیتے ہیں. وہ چلا جاتا ہے. لوگوں نے کہا ارے نبی جب قمیض دے سکتے تو تیرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ ارے چار نبی نے کہا کہ اس کو باپ کا جنازہ بھی پڑھا دے. دوڑتا ہوا آیا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، آیا اللہ کے نبی اگر آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ اٹھتے چلو میں میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیتا ہوں. ذرا غور کرنا، اللہ کے نبی سب سے بڑا ذلیل نبی تو کا پھر بھی آپ برا نہ مانے. اپنی بیوی پر زنا کی تہمت بھی آپ نے برداشت کی، جانتے کی اس نے زنا کی تہمت لگائی، لیکن پھر بھی آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. پیچھے سے حضرت عمر نے دامن کھینچا، اے اللہ کے نبی کم سے کم اس کا تو کم سے کم اس کا تو کم سے کم اس کا تو آپ جنازہ میں پڑھائیے، اس کا تو آپ جنازہ نہ کیجیے. آپ نے کیا فرمایا؟ آئے لوگوں اگر میری تو آئے مفرت ہے، اگر میرے نماز جنازہ پڑھانے سے اگر اس بات کے باپ کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے تو پھر اس میں میرا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ کھڑے ہو گئے، جماعت لگ گئی، جنازہ سامنے ہے. اللہ کے نبی اللہ اکبر کہنے والے جبرائیل علیہ آ گئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا ہے اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس منافق کا جنازہ پڑھیں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا. نبی کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ 70 مرتبہ بھی پڑھاؤ تو قبول نہیں کرے گا اور اس کو نہیں بخشے گا. اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 71 مرتبہ پڑھاؤں تو اس کو بخش دے گا تو میں 71 مرتبہ بھی پڑھا دے گا. اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا؟ میرے پیارے ساتھی، وقت کی تنگی اور ویدوں کے منتروں کا بات آخری منتر پڑھ کر میں اپنی بات کرتا ہوں. آخری نبی کی جو راجا بھوج نے پہچان بتائی اس کو ڈاکٹر ایم ایس سریواستو نے بڑے اچھے انداز سے پیش کر دیا. جس کو دیکھنا ہو وہ ہمارے پاس آ کر دیکھ سکتا ہے. وہ کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. اس کے صفحہ ایک صفحے پر پورا لکھا ہوا ہے. وہ پورا منتر میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. شرم شروع شرم شروع لمبی داڑھی رکھے گا، ساتو شکا داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائے گا اور اس کی ایک پہچان ہوگی اچلاتی. وہ مندروں میں گھنٹے نہیں بجائیں گے، اونچی آواز زبان سے چیخنا، یعنی اونچی آواز سے آواز کریں گے، چیخیں گے، یعنی اذان دینے والے ہوں گے. اذان دینے والے کون ہوں گے؟ زبان سے. مندروں میں معاف کیجیے گھنٹہ بجایا جاتا ہے، آلات نہیں ہوتا، آلات مسجدوں میں ہوتا ہے. اور لمبی داڑھی اور داڑھی میں گانٹھ
کچھ نہیں. ہمارے سکھوں کو دیکھ لو اور ہمارے ہندو بھائیوں کو دیکھ لو. ابھی ایودھیا کا پرمہنس جو مرا تھا اس کی داڑھی دیکھیے آپ, لمبی کی تھی لیکن داڑھی میں گانٹ ایسی لگی تھی جیسے ناریل کا گچھا لگا ہوا. وہ تو ایسی داڑھی نہیں ہوتی اس کی, سادھو شکا چوٹی کا دشمن ہوگا. ہمارے ہندو بھائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے ہندو بھائیوں کا یہ شنکر بھگوان کی چوٹی سے گنگا جمنا ہے. یہاں چوٹی ہے اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے پیر کی گلیوں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ رہا تھا. چشمہ ادھر بھی ادھر زمزم, ادھر گنگا جمنا, یہ بھی لا کے پیتے ہیں, یہاں سے بھی لا کر دیا جاتا ہے. یہاں ایک وہاں چوٹی. پتہ ہی چلا ہندو دھرم اتنا ہی بگڑ چکا ہے جتنا یہ بھی سے چوٹی ہے بگڑنے کی امید تھی. اب یہ بگڑے گا نہیں, سدھرے گا. اب یہ بھوشواڑیاں ان کے سامنے آئیں گی. لنگ اس کی ایک اور پہچان ہوگی, لنگ ختنہ کرانے والے ہوں گے, محمد رسول اللہ کے ماننے والے. اب یہ بتائیے کہ ختنہ اور کہاں ہوتا ہے؟ یہودیوں میں ہوتا ہے, عیسائیوں میں ہوتا ہے, لیکن یہاں تو بڑا مشال ہندو بھائیوں کی کتابوں میں ہے. ہندو بھائیوں میں تو ختنہ ہے ہی نہیں. لنگ ختنہ کرانے والے ہوں گے اور وہ سب سے بڑی مشال ساروں بچوں ماترے مما سب کچھ کھائیں گے, مانساہاری بھی ہوں گے اور شاکاہاری بھی ہوں گے, گوشت بھی کھائیں گے اور مچھلی بھی اور سبزی بھی کھائیں گے. بنا لیکن وہی جانور کھائیں گے جس پر قول منتر یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا گیا ہوگا. بنا قول اور بنا منتر کے ان کے یہاں کوئی جانور حلال شدھ نہیں ہوگا بلکہ اشدھ ہوگا. اتنی بڑی بشارت کے بعد پھر سب سے بڑی بشارت یہ دے دی ہندو بھائی کی کتاب میں, اس میں بھی لکھا ہوا ہے وہ مسلم دنیا ان کو مسلمان کہے گی.